بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر 3 مختلف موضوعات کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم بات کریں گے سیاسی حالات کی۔ اس وقت پی ڈی ایم کا شیرازہ کیا واقعی بکھر چکا ہے؟ پی ڈی ایم اب لانگ مارچ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، اور استعفوں کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ٹھہرے گا؟ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ایوان کے اندر جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر لڑنا تھا تو پھر پی ڈی ایم بنانے کا مقصد کیا تھا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی اس سازش کا حصہ بننے جا رہی ہے یا بن چکی ہے؟ اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہوگی کہ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کرونا کی تیسری لہر آنے کے بعد سب سے زیادہ پازیٹیو ریشو جو رہی کیسز کی وہ آج کے دن رہی۔ وہ 40,946 ہم نے ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ کیے، اور 3,876 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو آئے۔ یہ تقریباً 8% کے قریب شرح بنتی ہے، اور یہ 2 جولائی 2020 کو جو ریشو تھی وہ تھی 4,339۔ اس کے بعد یہ آج کا دن جو تھا وہ سب سے مشکل دن تھا۔ پاکستان کے اندر ان کرونا کے جو تیسری لہر کی جو ویو ہے، اس میں تاجر برادری کے کچھ تحفظات ہیں۔ تاجر برادری یہ سمجھتی ہے کہ حکومت نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا، اور حکومت نے ان کو آن بورڈ نہ لے کر اتنے بڑے سٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک زیادتی کی ہے۔ ان کا کاروبار معیشت تباہی کی طرف پہلے ہی جا چکی تھی، اب مزید جو ہے وہ ان کو جو ڈنڈ پڑے گا اس سے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر آگے بڑھ کر بات کریں گے۔ اور پھر تیسری اہم گفتگو ہوگی، ہاؤس ان آرڈر کا بیان آیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیان کس زمرے کے اندر اس کو لیا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل انریسٹ اس وقت جو موجود ہے اس کو ان آرڈر کرنے کی بات کی گئی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے جنگ کی ہے اس کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں اب تک رہ چکی ہیں، جو پالیسی بنانے میں اور امپلیمنٹیشن میں جو معاملہ رہ گیا اس کے اوپر ان آرڈر کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ کس زمرے کے اندر بات کی گئی ہے؟ اور بھارت کے ساتھ جو ماضی کی تلخیوں کو بھلانے کی بات کی گئی ہے، کیا ان کو بھلایا جا سکتا ہے کہ نہیں بھلایا جا سکتا؟ اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے ہاف میں مجھے جوائن کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ دوسرے ہاف میں مجھے نعیم میر صاحب جوائن کریں گے، جو کہ آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور تیسرے ہاف میں جب تیسرے بریک میں ہم جائیں گے تو پھر مجھے جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سر، پچھلے 3-4 روز سے مسلسل پی ڈی ایم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور رات اس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آیا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش قرار دیا۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں سر کہ کیا پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ اور ود ان پی ڈی ایم جس طرح سے پیپلز پارٹی نے سی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور استعفوں سے انکار کیا، کیا یہ لوگ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، جب بھی کوئی اتحاد قائم ہوتا ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی تنظیم ہوتی ہے، اور پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں یہ طے کیا گیا تھا وہ اتفاق رائے سے ہوں گے۔ جی، یعنی سیاسی جماعتیں جو اس میں شامل تھیں وہ آپس میں مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے جو فیصلہ کریں گی سب اس کی پابندی کریں گے۔ سر، تو میرا خیال ہے کہ اس کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ اب جو باتیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہونی چاہیے، اس کی قیادت کو آپس میں بیٹھ کر کرنی چاہیے، وہ پریس کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خلیج بڑھتی چلی جائے گی، اسے پاٹنا آسان نہیں رہے گا۔ تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اگر وہ اکٹھا چلنا چاہتے ہیں تو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اختلافات دور کرنے ہوں گے، اور کوئی مشترکہ لاہے عمل بنانا ہوگا، کیونکہ اگر الگ الگ لاہے عمل بنانا تھا تو پھر اس اتحاد کی ضرورت کیا تھی؟ سر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اگر پی ڈی ایم اگر ایوان میں لڑنا تھا تو پی ڈی ایم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سر،
اس سے ایک لائن واضح یہ ہو رہی ہے کہ مولانا شاید اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ انہوں نے حکومت کو گھر ہی ہر صورت میں بھیجنا ہے، حکومت کے لیے مشکلات ہی کھڑی کرنی ہے، بھلے اس کے لیے انہیں خود کو استعفے دینے پڑیں، بھلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے استعفے دلوانے پڑیں. تو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ لگتا ہے سر، وہ اس قسم کی احتجاجی سیاست نہیں کرنا چاہتے جس سے ایوان کے اندر حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکیں. سر دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کی تو اول روز سے یہ رائے ہے کہ ان اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے جی، اور ان کا حلف نہیں اٹھانا چاہیے. انہوں نے ابتدائی میں یہ بات کہی تھی کہ ان اسمبلیوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان سے استعفے دے دیے جائیں، لیکن دوسری جماعتیں جو تھیں جن میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس سے اتفاق نہیں کیا، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی. مسلم لیگ نون کے پاس اپوزیشن کی قیادت ہے قومی اسمبلی میں اور پنجاب کی اسمبلی میں، جی، اور سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. تو یہ مولانا کا جو نقطہ نظر ہے اس سے یہ جماعتیں اس وقت متفق نہیں تھیں، اور پی ڈی ایم بننے کے بعد مولانا کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، وہ اس کے حق میں دلائل بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب پی ڈی ایم بنائی گئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے چلیں گے. اگر مشورہ نہیں ہوگا تو پھر اقدام کیسے ہوگا، اور اقدام مشترکہ کیسے ہوگا، اور مشترکہ اقدام نہیں ہوگا تو نتیجہ کیسے نکلے گا، اور وہ نتیجہ کیسے نکلے گا جو حاصل کرنا مطلوب ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے سر، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا مستقبل میں حصہ رہے گی، یا پیپلز پارٹی نے اپنے لیے لائن چن لی ہے، اب ان کی راہیں جدا ہی ہوں گی؟ کیونکہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے معاملے کے اوپر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف سامنے آ گیا. سر دیکھیے، ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے اس کا اعلان نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن سے یکسر اپنے آپ کو الگ کر لے گی تو اس کا امیج جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا، اس کی سیاسی حیثیت بھی کمزور ہوگی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی اور دوسری جماعتیں کیا کریں گی. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر یہ الگ الگ لائحہ عمل بنائیں گی تو پھر وہ کچھ نہیں ہو پائے گا جو یہ کرنا چاہتی ہے. ایسا ڈیڈ لاک پیدا کیا جائے جس سے نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی اسمبلی سے اور دوسری جماعتیں اسمبلیوں سے استعفے دے دیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں حکومت کہے گی کہ ہم ضمنی انتخاب کرا دیتے ہیں. تو ضمنی انتخاب ہوں گے تو پھر اس کی صورتحال جو ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. تو جو بھی ایک دیکھیے، کسی بھی حکومت کو گرانا آسان نہیں ہوتا، جی، اور خاص طور پر اس حکومت کو جس کے پیچھے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اور دستور کی طاقت ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب سے جتنا بھی اختلاف کر لیں، وہ ووٹ لے کر آئے ہیں، دستور کے تحت ایک حکومت قائم ہے، ان کی حکومت کو ان کی اپوزیشن نے تسلیم کیا ہے، جی. انہی اسمبلیوں میں اپوزیشن بھی موجود ہے جن میں حکومت موجود ہے. تو یہ آپ یک طرفہ طور پر حکومت نہیں کرا سکتے. ہاں، آپ کو اپنا لائحہ عمل بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے مطالبات کا چارٹر بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے دباؤ بڑھانا ہوتا ہے. وہ دباؤ جو ہے اسمبلیوں کے اندر بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اسمبلیوں سے باہر بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ مل بیٹھ کر ہی بڑھایا جائے گا. الگ الگ ہو کر اگر بڑھایا جا سکتا تو پھر پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بات پر سب جماعتوں کو غور کرنا چاہیے اور جذبات میں آنے کی بجائے حقائق کا سامنا کرتے ہوئے اپنا پروگرام تشکیل دینا چاہیے. سر کیا زرداری صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اس موجودہ سینیریو کے اندر استعفے دے دیے جاتے ہیں تو سسٹم میں سب سے زیادہ بینیفیشری وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سامنے آئے گی؟ کیونکہ ان کی ظاہر ہے پنجاب کے اندر ان کی اسٹرینتھ موجود ہے، پنجاب میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے، اور ان کو بڑا چیلنج اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی، جبکہ سندھ کے اندر ان کے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ ایم کیو ایم بھی موجود ہے، جی ڈی اے بھی وہاں پر موجود ہے، اور تحریک انصاف کا بھی وہاں پر ووٹ بینک ہے. تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا بینیفیشری نون لیگ ہو سکتی ہے، اس لیے بھی وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. دیکھیے، یہ تو زرداری صاحب ہی بتا سکتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں آ کے اور پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہیں تو ساری چیزوں پر انہوں نے اچھی طرح غور کیا ہوگا. اور یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ لاک پیدا کیا جائے گا تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا. پاکستان کی تاریخ تو ایسی ہے کہ
کہ اس میں جو ڈیڈ لاک پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا کرنے والے اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں. تو یہ بلا سوچے سمجھے آپ اقدام نہیں کر سکیں گے اور نہ کرنا چاہیے. تو جب آپ اکٹھے مل کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اکٹھے مفادات جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے, اور جو بھی آپ کا راستہ ہو اس کا تعین جو ہے وہ مشاورت سے ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آپ لگ جائیں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ تو اپنا سر اونچا کر کے بیٹھ جائے گی. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری موو سے حکومت کا سر اونچا ہوا ہے, حکومت مضبوط ہوئی ہے, پی ڈی ایم بیک فٹ پر چلی گئی ہے, اور شاید اب آنے والے دنوں میں اس طرح سے لانگ مارچ بھی نہ ہو پائے, ڈیٹ آگے چلی جائے گی, آگے رمضان آ رہا ہے سر, اس کے بعد کا سینیریو جو ہے وہ مختلف ہوگا کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے حکومت جو ہے جب بھی اپوزیشن میں خلفشار پیدا ہوگا یا اختلاف رائے پیدا ہوگا تو حکومت خوش ہوگی, اور اپوزیشن اگر اس وقت اپنے آپ سے الجھی ہوئی ہے تو حکومت کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوشی کا کوئی مستقل موقع نہیں ہے. حکومت کو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی صفیں درست کرنی چاہیے, جائز مطالبات پر توجہ دینی چاہیے, اور عوام کی مشکلات جو ہے ان میں کمی کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. کیونکہ ایک ملک میں معاشی بحران بھی تو اپنی جگہ ہے, مہنگائی اپنی جگہ ہے, ہر روز بل بڑھ رہے ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے, معیشت کو سنبھالنا دینا مشکل ہو رہا ہے. تو حکومت کے جو اپنے کرنے کے کام ہیں حکومت اس طرف توجہ کرے. صرف اپوزیشن کے خلفشار سے خوش ہونے کی یا خوش ہوتے چلے جانے کی اس کو کوئی افادیت نہیں ہوگی اور کوئی مستقل فائدہ نہیں ہوگا. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم بیان جو نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ اس بیان کو کس زمرے میں دیکھتے ہیں؟ یہ ہاؤس ان آرڈر سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے زمرے کے اندر اس کو لیا جائے یا کسی اور زمرے میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو اس کو ایک سیدھی سادھی اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیتا ہوں. اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. اگر آپ کا گھر درست نہیں ہوگا, اگر ہم اپنے معاملات درست نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے سیاسی استحکام پیدا نہیں کریں گے, اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے آئین کے تحت, تو پھر ہم اپنی جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان پہ کیسے قابو پا سکیں گے؟ تو جو مشورہ انہوں نے دیا ہے اس کو ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ معنی پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس سے معنی نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں حقیقت جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور اپنے گھر کے اندر جو معاملات ہم درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جس طرح دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کیا ہے اس طرح وہ کام جاری رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنا چاہیے, وہ بھی ضروری ہے. معاشی استحکام کے لیے فیصلے کرنے چاہیے. تو جب آپ داخلی استحکام آپ کو نہیں ہوتا تو پھر خارجی استحکام بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جو باجوہ صاحب نے جو بات کہی ہے میں تو اسے ایک سیدھے سادے طریقے سے دیکھتا ہوں اور اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. کوئی زیادہ معانی پہنانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ماضی کے اندر سر میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن اس کو خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا سر. آج پھر یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے آئی ہے. اس سینیریو کے اندر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ملک میں پی ڈی ایم موجود ہے سر, پولیٹیکل انریسٹ کی سچویشن ہے سر, کیا اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیے میاں صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ اپنے ایک ماحول میں گفتگو کی تھی, اور وہ گفتگو کو لیک ہوئی تھی. وہ کوئی انہوں نے کوئی واضح بیان جاری تو نہیں کیا تھا, وہ تو کسی اجلاس کی کارروائی تھی, اس کا کوئی ٹوٹا جو چلا تھا. اور میاں صاحب کی بات جو تھی وہ ایک اور سیاق اور سباق میں لی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بھی اس کی فیس ویلیو پہ لیا جائے تو وہ بات بھی بالکل درست تھی. ہمیں دیکھیے اگر ہم بلیم گیم میں جائیں گے اور ایک دوسرے کو ہدف بنائیں گے تو پھر مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر بڑی سیدھی بات ہے, ہم سب جو ہیں اس بات کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, اپنے گھر کو درست کرنا ہے. جو لوگ اپنے گھر کو درست نہیں کر پاتے وہ اپنے محلے کو بھی درست نہیں کر پاتے. جو محلے کو درست نہیں کریں گے وہ شہر کو درست نہیں کر نہیں پائیں گے. تو ایک ہم نظری بحثوں میں الجھ جاتے ہیں اور جو حقائق ہیں زمینی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر ہم فوکس زمینی حقائق پر رکھیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا.
سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. ناظرین پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ ہوئیے گا. میرے ساتھ اس وقت نعیم میر صاحب موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نعیم میر صاحب بتائیے گا کہ آج سیچرڈے ہے اور سیچرڈے سنڈے بھی مارکیٹس بند رہیں گی، پھر اس کے علاوہ بھی حکومت نے کچھ سختیاں کی ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کی بات ہے. آپ انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے کچھ تحفظات کا اظہار بارہا میڈیا کے اوپر کر چکے ہیں. سر کائنڈلی عوام کو ایک بار پھر بتائیے گا کہ کون سی ایسی مشکلات ہیں جس میں آپ حکومت سے تعاون مانگتے ہیں اور حکومت آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی فیصلہ کرے تو اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ ملائے، انہیں اعتماد میں لے اور مشاورت کرے. جی، ایک تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت اتنے بڑے فیصلے کر رہی ہوتی ہے جو کہ براہ راست ہم پر جن فیصلوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، جی، حکومت ہم سے کوئی مشاورت نہیں کرتی اور حکومت خود ہی وہ فیصلے کر دیتی ہے. یہاں تو جو این سی او سی جو ہے اس کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز کے اندر ہمیں مدعو کریں یا ہمارا کوئی ممبر چھوٹے تاجروں کا اور شاپ کیپرز کا اور فیڈریشن اور چیمبرز کے جو ممبرز ہیں ان کو جو ہے نمائندگی دیں، تاکہ جب این سی او سی کا اجلاس ہو تو ہم اپنا بھی ان پٹ دے سکیں اور کوئی بہتر فیصلہ قومی مفاد میں کیا جا سکے. ٹھیک. ایک تو پہلا بنیادی اعتراض تو یہ ہے. اب آ گئی بات کرونا وائرس کو لے کر کے جو لوگوں کی صحت کا اور عام لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، تو بالکل یہ ہمارا بھی بہت بڑا کنسرن ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وبا اور بیماری سے نبٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مشترکہ کوشش کریں. اور یہ کوشش صرف حکومت نے نہیں کرنی ہے، یہ تاجروں نے بھی کرنی ہے، یہ عوام نے بھی خاص طور پہ کرنی ہے. بٹ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کرونا وائرس کو لے کر جو ایک بنیادی ایس او پی ہے وہ یہ کہ ہم نے رش نہیں ہونے دینا، ہم نے بھیڑ نہیں لگنے دینی، ہم نے لوگوں کا جمگٹھا نہیں ہونے دینا. اب اگر آپ دکانوں کو شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہفتہ اتوار چھٹی کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ عموماً دکانوں پر 5 سے 6 بجے رش ہوگا اور جمعے والے دن تو بہت زیادہ رش ہوگا بیکاز آگے ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی. تو آپ نے تو ایک ایسا ایس او پی بنا دیا جو رش کا سبب بن گیا، جس نے بھیڑ کو انکریج کر دیا. نہیں میر صاحب، یہ پریکٹس جب پچھلے سال کرونا وائرس پاکستان کے اندر آیا تھا اور پھر ہم نے لاک ڈاؤن کے بعد جب پھر سے ایکٹیویٹی شروع کی تھی تو یہ پریکٹس اس وقت بھی حکومت نے اسی طرح سے منوان جو ہے وہ اب اس کو اپلائی کیا ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اس وقت بھی کیا آپ لوگوں سے کوئی تجاویز کسی پلیٹ فارم پر نہیں مانگی گئی تھی؟ جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگوں سے باقاعدہ میاں اسلم اقبال صاحب نے میٹنگز کی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو میک شور کیا تھا کہ آپ لوگ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں گے. لیکن بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں کہیں پر نظر نہیں آیا. اس بات کی آپ خود بھی اس کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، مارکیٹوں کے اندر جو ایس او پی ہے اس پر تو عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو بتا دیا اپنی ابتدائی گفتگو میں، یہ تو ابھی کی سر بات ہے نا جو ہمارے پچھلے 6 ماہ گزرے. صاحب ذرا مجھے مکمل کر لینے دیں. جو بنیادی ایس او پی ہے وہ یہ کہ رش نہ ہو. باقی تو جو ہے وہ ضمنی ایس او پیز ہیں کہ آپ نے ماسک لگا کے رکھنا ہے، سینیٹائزر رکھنا ہے. یہ وہ بنیادی ایس او پی ہے کہ ہم رش کے اسباب پیدا نہ کریں، اور رش کے اسباب تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے، تو اس میں تو ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے نا. نہیں، آپ کا قصور کوئی نہیں ہے، میں آپ کو اس بات پہ بالکل وہ کہہ رہا ہوں. لیکن سر یہاں تک تو آپ تسلیم کریں نا کہ کم از کم آپ اپنی ٹیریٹری کے اندر آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں. مارکیٹ کی حدود شروع ہوتے ہوئے بھی آپ 2-4 لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں. دکانوں کے اندر داخل ہوتے ہی آپ ماسک کی پابندی لازمی قرار دے سکتے ہیں، لوگوں کو ہینڈ سینیٹائزر دے سکتے ہیں. یہ ایس او پیز پہ تو عمل نہیں ہوا نا سر؟ نہیں، ان ایس او پیز پر جو ہے وہ بہت ساری شاپس پہ، بہت ساری مارکیٹوں پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے. لیکن حکومت جو ہے اس کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ کرونا وائرس کو لے کر اور اس کی جو ڈفرنٹ لہریں آنی ہیں
یعنی پہلی دوسری تیسری چوتھی یعنی کرونا نے رہنا ہے جی اس کے لیے ایک مسلسل آگاہی مہم چلانا بہت ضروری تھا اور ایک تسلسل کو برقرار رکھنا بہت ضروری تھا. اب ہوا یوں کہ شروع میں تو ایس او پیز پر بہت عمل درآمد ہوا لیکن جب حکومت نے جو ہے وہ اس پر فوکس کرنا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی جو عام عوام ہیں اور تاجر ہیں ہم بھی ڈھیلے پڑ گئے کیونکہ حکومت نے ہمیں کسی بھی سطح پر اپنے ساتھ انگیج نہیں کیا, انتظامیہ نے ہمیں انگیج نہیں کیا. اب اس انگیجمنٹ کو برقرار رکھنا تھرو آؤٹ دی ایئر یہ تو اب کام تھا حکومت کا, کیونکہ کرونا آیا تھا وہ چلا گیا تھا اور اس نے دوبارہ نہیں آنا تھا, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی. تو اس پر اگر مستقل بنیادوں سے ایک جو ہے ٹھوس حکمت عملی مرتب دی جاتی تو شاید آپ کو آج یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اچھا نہیں میر صاحب ٹھیک ہے, ٹھوس حکمت عملی کی ضرورت تھی چونکہ اتنا ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم حکومت کو بھی دے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ اتنی سخت ہوگی. ابھی آج کے ہی فگرز میں اٹھا کے دیکھوں تو 40,946 کرونا ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں اور ان 46,000 میں سے جو مثبت ریشو ہے وہ 8 ماہ کی سب سے زیادہ ریشو اس وقت آئی ہے. 2 جولائی کو, پچھلے سال 2 جولائی 2020 کو جو کیسز تھے وہ 4,339 تھے اور اب جو آئے ہیں وہ 3,876 مثبت کیسز آئے ہیں. اس کے اندر تمام سیکٹرز انوالو ہیں. بزنس ایکٹیویٹی کو حکومت نے بارہا کہا کہ ہم ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے, بزنس ایکٹیویٹی کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو شاید عام آدمی کا احساس بھی ہے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ انسانی زندگی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اہم ہے اور ماضی کے اندر بھی یہ ہم نے دیکھنے میں ملا ہمیں کہ جب بزنس ایکٹیویٹی بند ہو گئی تھی تو لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا تھا, حکومت نے بھی اس وقت احساس پروگرام بھی شروع کیا تھا. اب اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثبت ریشو آ رہی ہے اس میں آپ حکومت کے ساتھ کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو آپ کو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو تیسری لہر میں جو ویریئنٹ آیا ہے یہ یو کے ویریئنٹ ہے, انگلستانی کرونا ہے جی. اور یہ جو کرونا ہے اس کا جو وصف ہے یا اس کی جو کہہ لیں کہ خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ 5 فٹ یا 4 فٹ یا 6 فٹ کے فاصلے کو برقرار رکھنا بے معنی ہے اس ویریئنٹ کے اندر. اس کا سپریڈ بہت زیادہ ہے, یعنی یہ دور سے بھی آپ کو کہیں فضا میں ہوا میں چلتا پھرتا مل جائے تو آپ کو یہ متاثر کر سکتا ہے. لیکن اس کرونا ویریئنٹ کی جو ایک اچھی بات ہے, یعنی اچھی بات تو نہیں کہنا چاہیے, جو کم بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیماری زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس میں کیجویلٹیز کم ہو رہی ہیں. اور اب دیکھیں یہ کرونا ویریئنٹ آیا کہاں سے؟ اب یہ انگلستان سے آیا. اب انگلستان سے جو آج بھی ہماری ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ بند نہیں کی گئیں. اب دیکھیں جب انگلستان کے اندر اس طرح کا ویریئنٹ آ گیا تھا تو کیا حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں تھی کہ فوری ایکشن لیتے اور انگلستان سے اپنی فلائٹس کو بند کر دیتے اور انگلستان سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان نہ آ سکتے؟ بٹ دیکھیں نا, یہ تو کرنے والے کام جو ہے وہ ریاست کے اور حکومت کے تھے. اب یہ خود بنیادی سطح پر جب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر معیشت, عوام اور پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں بعد میں اس طرح کے فیصلے کرنے سے. اب آپ کی بات آ گئی تعاون کرنے کی, تو دیکھیں تعاون ہمارا تو ہے ہی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تعاون نہ کریں, لیکن وہ تعاون جو ہے وہ آپ کے ٹی وی پروگرام پر نہیں ہونا, یعنی آپ کی خواہش پر تو نہیں ہو سکتا نا, جب تک حکومت کی خواہش شامل نہ ہو. میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی ہے, لیکن حکومت کی خواہش ہی نہیں ہے ہم سے تعاون لینے کی. ہم تعاون کس کو دیں آپ مجھے بتائیں. لیکن تعاون لینے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے پھر اپنی گفتگو میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں انگیج ہی نہیں کرتے, ہمیں وہ کسی چیز میں شامل ہی نہیں کرتے, وہ اپنے یک طرفہ فیصلے کر دیتے ہیں. دیکھیں لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر اجلاس ہوا اور یہ کل ہمارا مشترکہ اجلاس تھا جو چیمبر کے پریزیڈنٹ کی صدارت میں ہوا, میں بھی اس میں شامل تھا. اور وہاں پر بھی یہی بات آئی کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کرنا کیا ہے, کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, تو ہم اس پر کیا بات نہیں. میں جس تعاون کی آپ سے بات کر رہا ہوں, آج سیٹرڈے ہے, آج عمومی طور پر مارکیٹس کو بند ہونا چاہیے تھا, بڑی مارکیٹس بند ہوں گی, لیکن چھوٹی مارکیٹس ساری کی ساری کھلی ہیں, لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, کھلے عام نہ صحیح تو ڈھکے انداز کے اندر, ڈھکے چھپے انداز کے اندر کاروبار ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ظاہر ہے حکومت بھی پرچے ہوں گے, حکومت ایس او پیز کی خلاف ورزی کے اوپر آپ لوگوں کو اندر کرے گی, ایک پینک کریٹ ہوگا. تو سر اس پینک سے بچنے کے لیے کیوں نہیں پوری تاجر برادری جو ہے وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتی؟
دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ممکنات میں ہیں اور کچھ ناممکنات میں ہیں. دیکھیں یہ ممکن ہے کہ ہول سیل مارکیٹوں کو بند کر دیا جائے ٹائملی. یہ ممکن ہے کہ جو بڑے بزنسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں پاکستان کے جو پریویلنگ معاشی حالات ہیں کہ وہاں پر آپ چھوٹے تاجر کو، ماڑے تاجر کو، غریب تاجر کو کہیں کہ تم آج کے دن کام نہ کرو، کیونکہ وہ تو دیہڑی دار ہے، وہ دیہڑی باز نہیں ہے، وہ دیہڑی دار ہے. اب اس کو اگر آپ کہیں گے کہ اپنا کاروبار 2 دن کے لیے تم بند کر دو، تو اس نے تو اپنی دکان کا کرایہ بھی نکالنا ہے، اس نے بجلی کا بل بھی نکالنا ہے، کوئی ایک آدھا ملازم رکھا ہے اس کی تنخواہ اور اپنے گھر کا راشن، وہ تو روز کے روز نکال کے جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا اس چھوٹے تاجر کو کوئی مالی امدادی پیکج دیا ہے؟ کیا آپ نے اس کو کوئی سپورٹ کی ہے؟ جب آپ نے اس کو سپورٹ ہی کوئی نہیں کی تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دکان بند کر دے گا؟ اب ہوگا کیا؟ وہ دکان تو بند نہیں کرے گا، دکان کھول کے بیٹھ جائے گا. اب جو ریاست کی مشینری ہے وہ حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون جو حرکت میں آئے گا وہ یہ ہے کہ قانون حرکتیں کرے گا. وہ حرکتیں کیا ہے کہ قانون چاہے گا وہاں پہ جا کے پیسے بٹورے گا، بھتہ لے گا اور وہ اپنا کاروبار کر دے گا شروع، اور وہ اس بھتے کی رقم کو جو ہے اپنی کاسٹ میں شامل کرے گا اور وہ چیزوں کو مہنگا کر دے گا. جب چیزیں مہنگے ہو جائیں گی تو پھر عوام کی جیب ہی کٹے گی نا پھر دوبارہ. جی بالکل اور وہی یہ ہوگا. کہیں گے تاجر منافع خوری کر رہا ہے بیچارہ. تو نہیں میر صاحب، اب آخری سوال پروگرام کا جو ہے وہ بریک کا بھی شام وقت ہو رہا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کے ساتھ آپ لوگ کوئی تجاویز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ حکومت کو تجاویز پیش کر سکیں، اور جس کے اندر حکومت سے یہ مطالبہ ہو کہ کچھ آپ کی باتیں مانی جائیں، کچھ حکومت کے اینڈ سے باتیں مانی جائیں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹس اگر اوپن بھی ہوتی ہیں تو کم از کم ہم اس وبا سے تو نکل سکیں، اس ماحول سے، یہ جو پینک کا ماحول ہے اس سے تو باہر نکل سکیں سر؟ جی بالکل، ہم تو حکومت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم ایک ذمہ دار پاکستانی بھی ہیں اور ہم ذمہ دار طبقہ بھی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد کے اندر ہمیں اپنا مثبت کردار ہر وقت ادا کرنا چاہیے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. ظاہر ہم سٹیک ہولڈر تو ہے نا سر، آپ میٹر تو کرتے ہیں نا. دیکھیں ہم اتنا ہی میٹر کرتے ہیں کہ ہم شور ڈالتے ہیں اور ہم ڈیفائی کر دیتے ہیں ایسے فیصلے جو ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں کیے جاتے، اور اس کے نتیجے میں ایک کیوس پیدا ہوتا ہے اور میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے ذریعے ہم اپنے موقف کو بارہا دہراتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کے نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، اور وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شاید زبان بھی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ کسی کی زبان بولتے ہیں. اچھا ایک سر وقت بریک کا ہو رہا ہے سر. ایک آخری سوال سر کہ اوور آل پینڈیمک کے دوران اور یہ اس کے بعد کی صورتحال، اور پھر اب تک اگر آپ تجزیہ کریں 2.5-3 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کی حکومت کو، کاروباری حالات کیسے جا رہے ہیں سر؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا مختصراً. سر دیکھیں کاروباری حالات تو بہت ہی برے ہو گئے نا. آپ کی 5% کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ تو آپ کا -0.4% پہ چلا گیا، یعنی 5.8% کی گروتھ کی جو بزنس تھی وہ جب -0.4 پہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے 6% مائنس میں آپ چلے گئے. تو یہ تو بہت بڑا ایک ہمارے جی ڈی پی کو جو ہے نا جھٹکا لگا، تقریباً $60 ارب کا سالانہ جھٹکا لگ گیا. جی ڈی پی کے اندر کمی آئی، جس کے نتیجے میں ٹیکسز کم ہوئے، جس کے نتیجے میں ہول سیل کا بزنس نیگیٹو گروتھ میں گیا، ریٹیل کا بزنس کیا، آپ کی مینوفیکچرنگ نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی. تو اب جب یہ ساری چیزیں نیگیٹو گروتھ میں چلی گئیں تو اس کے نتیجے میں جہاں کاروبار کے تو نقصان ہوئے سیکٹرز کے، بے روزگاری پیدا ہو گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. حالات اب بہتری کی طرف جا رہے تھے سر، ایک بار پھر جا رہے تھے بہتری کی طرف. جی حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے. اب ہم نے ریکور کرنا شروع کر دیا تھا. اب نیگیٹو سے ہم پازیٹو تو ہونا کم از کم شروع ہوئے تھے، لیکن پھر دوبارہ یہ دھچکا لگ گیا ہے. اس کا امپیکٹ مختصراً بتائیے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی اس کا امپیکٹ یہی آئے گا کہ معیشت ہماری اور دباؤ کا شکار ہوگی. حکومت کے پاس پیسہ جب نہیں ہوگا تو حکومت جو ہے وہ اور ٹیکسز لگائے گی اور عوام پر اور بوجھ پڑے گا. حکومت تو اپنے طور پر جو کرے گی سو کرے گی،
ایک عام دھاڑی دار کاروباری آدمی جو ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو روزانہ کے اعتبار سے مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یا آپ دکان کھولتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں، ان کی زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، پہلے اگر 100 لوگوں میں سے 5 لوگ جو ہے وہ کاروبار چھوڑ کر رکشہ چلانا اور نوکریوں کی تلاش میں نکل گئے تھے یا کوئی اور چھوٹے موٹے کام شروع کر رہے تھے، تو اب وہ 5 کے بڑھ کے 8 ہو جائیں گے، 9 ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا. ٹھیک ہو تو اس گیا. کا مطلب ہے کہ لوگوں کی افراد زندگی بڑھیں گے. خراب ہوگی. حکومت سے کوئی تعاون کے لیے کوئی احساس پروگرام ٹائپ پھر سے کوئی ایکٹیویٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم تو بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ احساس پروگرام تو آپ چلاتے رہیں جو چلاتے ہیں، لیکن جو چھوٹا بزنس ہے، چھوٹا انٹرپرائزز ہے، اس کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی اسٹیمولس پلان بھی لے کر آئیں. آپ کے پاس حکومت نے کم شرح سود کے اوپر قرضے دینے کا فیصلہ تو کیا ہے سر، اور دیے بھی جا رہے ہیں. سر وہ دیے جا رہے ہیں آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کو، آپ کے چھوٹے سیکٹر کو، ان رجسٹرڈ سیکٹر کو قرضے نہیں دیے جا رہے کیونکہ وہ ان کی ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ پورا نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے وہ تو ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ تو پوری کرنی ہوگی. نہیں میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے. سر میں پرٹیکولرلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے سر، اس کے اندر آرمی چیف صاحب کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کا بیان سر آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کو کس زمرے میں لیا جائے سر؟ آسان بات یہ کہ کیونکہ یہ ایک سینٹنس ہے، ایک فقرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا، اور اس کو ہم لنک کر رہے ہیں یا لنک کرنا چاہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے. جی اب جب آپ ہاؤس ان آرڈر کی بات کرتے ہیں اور جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی کو جب ڈیفائن کریں گے تو ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو سیکیورٹی کے حساب سے جو کانسیپٹ آتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ فوج کو مضبوط کرنا، بارڈر کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا، رینجرز کو مضبوط کرنا یا دفاع پہ پیسہ خرچ کرنا. اصل میں نیشنل سیکیورٹی صرف ان چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. نیشنل سیکیورٹی کو اگر آپ اس کے پیرامیٹرز کو پڑھیں اور اس کو تھیوریٹیکلی دیکھیں تو اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یا آپ کی ورکنگ کے مطابق، وہ ورکنگ جو آپ کی حکومت اور حکومت کے ریلیٹڈ اداروں سے تعلق رکھتی ہے. اس میں آپ کی منسٹریز آ جاتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارے آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی سوشل سسٹم آ جاتا ہے، جس میں آپ کا ہیلتھ سسٹم آ جاتا ہے، جس میں آپ کا اکنامک سسٹم آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جب ایک جگہ پہ آپ کمبائن کریں گے، جس کو ڈاف ٹیل کہتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں سے لا کے جب آپ ان کو ایک جگہ پہ مرکوز کریں گے اور اس کے مطابق آپ کی پالیسیز ریوائو کریں گی تو تب آپ کی نیشنل سیکیورٹی مضبوط ہوگی. کیونکہ آپ دفاع کو کب مضبوط کر سکیں گے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کا اکنامک سسٹم ٹھیک ہوگا. اکنامک سسٹم کہاں سے پیسہ جنریٹ کرے گا؟ جب آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک ہوگا. ٹیکسیشن کا سسٹم کس طرح ٹھیک ہوگا؟ جب آپ کے ہاں انڈسٹریل آؤٹ پٹ میں، انڈیویجول آؤٹ پٹ میں، اور جو آپ کے لوگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے چیزوں کو کنٹریبیوٹ کریں گے. اب اگر آپ اوور آل پاکستان کے سینیریو میں اس کو ماضی کے حساب سے دیکھیے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں 70 سال میں یہاں کروڑوں کی آبادی میں کتنے ٹیکس پیئرز ہیں. یعنی کروڑوں کی آبادی میں آپ ٹیکس پیئر لاکھ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جب وہ ٹیکس ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس آ رہا اور وہ چیزیں جو ہیں وہ انفارمل اکانومی میں آپ جا رہی ہے، اور انفارمل اکانومی میں آپ کی اسمگلنگ آتی ہے، انفارمل اکانومی میں آپ کے بارڈر کلیشز آتے ہیں. تیل اگر ایران سے آ کے اسمگل ہو کے بک رہا ہے تو اس کا پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں تو نہیں جا رہا، وہ تو اسمگلرز کے پاس جا رہا ہے. تو یہ ان کا جو مقصد ہے، ایک سینٹنس میں انہوں نے جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کوزے میں جو بند کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہے کہ آپ کا، اور اس میں سب سے ضروری جو اصلاً چیز ہے
وہ ہے پولیٹیکل سسٹم. میں اسی تناظر کے اندر سر آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، پولیٹیکل سسٹم کی آپ نے بات کی کہ ملک کے موجودہ حالات کے اندر ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف حکومت کے خلاف جدوجہد کا سلسلہ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، تو کیا اس بیان کو اس زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ظاہر ہے ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو ہم ایک اچھا میسج باہر دنیا میں بھی دے رہے ہوں گے سر؟ کیا سر میں اس کو ایک دوسرے پرایا میں دیکھتا ہوں. میں اس میں سے دفاع کو خارج کر دیتا ہوں. دفاع کو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دفاع سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، فزیکل سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی، ان کو میں نکال دیتا ہوں مائنس. میں جو اس چیز کو پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتا ہوں وہ میں آپ کے اور اپنی جو زندگی کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کے حساب سے دیکھتا ہوں. ٹھیک کہ اگر پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہوگا تو آپ کا میڈیا کا سسٹم ٹھیک چلے گا، آپ کا اکانومی کا سسٹم ٹھیک چلے گا، آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک چلے گا، آپ کے لوگوں کے ویلفیئر کا سسٹم ٹھیک چلے گا، آپ کی ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک چلے گا. اب کس ملک میں اپوزیشن نہیں ہوتی؟ سارے ملک ہیں جہاں پہ ایک پارٹی پاور میں ہوتی ہے اور کچھ پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے. وہ پارٹیاں ایشوز کے اوپر ایک دوسرے سے ڈفرینس کرتی ہے. ایشوز سے چلیے مان لیا، ایک سیکنڈ کو مان لیتے ہیں، پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں فوج الیکشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوتے، گورنمنٹ جو بنتی ہے مینیپولیٹڈ بنتی ہے. لیکن کیا یہ پچھلے تین اقدار میں یہ کوئی ایگزامپل آپ نے کریٹ نہیں کی کہ جیسی بھی حکومت بنی اس نے 5 سال پورے کیے یا 4 سال پورے کیے، اس کے بعد دے وینٹ ٹو نیو الیکشن. اور یہ جو 4 سال 5 سال پورے کر کے نئے الیکشن میں جانا ہے، یہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور لوگوں کی کانشیس کو بیدار کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈ صاحب، آپ انڈیویجول طور پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں عمران کسی بھی مطلب شخص کی شکل سے نفرت کرتا ہوں تو پولیٹیکل سسٹم کو گر جانا چاہیے اور چیزوں کو تباہ ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ طاقت نہیں آ رہی جس طاقت کا وہ اہل ہے اور جس طاقت کو وہ لے کے آگے چل سکتا ہے آج کل کے دور میں، جب ڈپینڈنسی جو ہے وہ مختلف ممالک کی مختلف جیوگرافیکل ریجن کی وجہ سے مختلف بلاکس کے اوپر کریٹ ہوتی جا رہی ہے. اچھا بریگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا سر. اس میں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے سر. مجھے اس میں ایک اور بیان، بڑا اہم بیان آیا جو بھارت کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ ماضی کی تلخیوں کو دفن کر دینا چاہیے، بھلا دینا چاہیے. سر ہم اگر اٹھا کر دیکھیں، فگرز اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں سر. ہم نے کشمیر کے اوپر اپنا ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے اور اس کو لے کر آج ہم 73 سال سے چل بھی رہے ہیں سر. تو کیا ہم ماضی کی تلخیوں کو بھارت کے ساتھ بھلایا جا سکتا ہے سر؟ وہ تو اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے سر کہ موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے اندر ہم پہلے ان جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں، پھر اس بنیاد پر ہم تلخیوں بھلانے کی بات کریں. سر اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے گا. میں تو اس کو ریئلزم میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو تھیوریٹیکلی نہیں دیکھنا چاہتا. جی یہ جو بیان ہے کہ آپ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیں، ایک تھیوری کے زمرے میں آتا ہے. ریئلزم میں آج یہ آتا ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں نہیں بلکہ پورے انڈیا کے اندر لوگوں پہ مظالم ڈھائے جائے جا رہے ہیں، لیکن ہم کنسرن ہیں اس ظلم سے جو کشمیر کے اندر ہوا ہے. اور کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا جو جس قسم کے حالات کشمیر میں انڈیا نے کریٹ کیے ہیں پہلے وہ ان کو ختم کرے، دنیا اور انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ وہاں سے وہ تمام تعصبانہ 11 جو انہوں نے پبلک سیکیورٹی ایکٹ، ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایکٹس لگائے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس سپریس کرنے کے جو ایکٹس لگائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرے. اس کے بعد پھر آگے ریئلزم میں تو تلخی تو اس وقت ہوگی جب آپس میں بیٹھیں گے تو پھر تلخی بلائیں گے نا. جب آپ ایک چیز کی طرح انیشیٹو نہیں آئے گا تو تلخی کی طرح لفظوں سے تو تلخیاں نہیں بلائی جا سکتی. تلخیاں تو بلائی جا سکتی ہے ایشوز کو سیٹل کر کے کہ جی اگر ایشو کشمیر کا ہے تو اس کو سیٹل کرے تو تلخی بلائیں گے نا. اگر وہ کہے کہ جی کشمیر کا ایشو سیٹل نہ ہو اور آپ تلخیوں کو بلا دیں تو یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ چلے ہم تو بلا دیں گے کیونکہ ہم تو بہت فارگیونگ ہیں. پاکستانی قوم بہت ہی بڑے دل کی مالک ہے اور وہ بہت بڑی چیزوں کو اگنور کرتی ہے. لیکن جو آپ کے کراس جو بارڈر کے پار جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرنے پہ، ان کا خون پینے پہ بلیو کرتے ہیں، جس میں نریندر مودی، اس کے گماشتے بی جے پی اور RSS کے گنڈے شامل ہیں، وہ کیا چیز کو بلا دیں؟ تو سر پھر اس بیان کا مقصد سر پھر کیا ہے اس وقت؟ کیا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے تھے؟ بعض بیانات ہوتے ہیں جو دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، دنیا کے انٹریکشن کو انوائٹ کرنے کے لیے، یا آپ کا ایک انیشیٹو کو، جیسے عمران خان کا ایک بیان آپ نے سنا اور بار آیا کہ آپ 1 قدم آگے بڑھیں، ہم 2 قدم آگے بڑھیں.
اور انہوں نے ریجنل ہب کی بھی بات کی، ٹریڈ کی بھی بات کی انہوں نے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ہب تو ٹھیک ہے، میں تو خود فیل کرتا ہوں کہ ریجنل ہب کریٹ ہونا چاہیے، وہاں پر ریجن کے مسائل ڈسکس ہو سکے، لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تو پریکٹیکل چیز ہے. اگر آپ ایک ریجنل ہب کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایشوز کو لے کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں لوگوں کے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی دنیا میں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، لیکن لیگ آف نیشنز کے بننے کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد UNO بنائی گئی تھی انہی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عراق پہ حملہ ہو گیا، ایران پہ حملہ ہو گیا، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے UNO کو استعمال کیا امن کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں دہشت گردی اور دنیا کے اندر جنگوں کو پھیلانے کی. تو اصل میں تو تھیری یہ ہے کسی بھی ریجنل ہب کی یا کسی بھی UNO کی یا کسی بھی لیگ آف نیشنز کی کہ کسی نے بھی کوئی دنیا کے امن کے لیے کردار ادا نہیں کیا ہے. امن کے لیے اسی وقت کردار ہوتا ہے جب حکومتیں، جب قومیں، جب ریاستیں خود اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا سر، ایک آخری سوال سر مجھے بتائیے گا کہ اگر ان حالات کے اندر ہم ریجنل ہب کی بات کرتے ہیں، ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم تلخیاں بھلانے کی بات کی جاتی ہیں، تو سر یہ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے؟ ہم اب بھارت سے ایک بار پھر اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف آ جائیں، تجارت شروع ہو جائے اور معاملات ڈائیلاگ کی طرف آگے بڑھنے کی طرف بات جا رہی ہے سر؟ آپ دیکھیں دنیا میں ڈائیلاگ کی ضرورت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پتہ پڑی تھی اور وہی آ کے مسائل حل ہوئے تھے. جرمن سے تو مسئلے حل ہوتے نہیں ہیں، لیکن آج جہاں پہ آپ جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں وہ تناظر یہ ہے کہ اس دنیا میں دی ورلڈ از ان چینجنگ انوائرمنٹ، اور اس چینجنگ انوائرمنٹ میں جو وہ مملکتیں ہیں دنیا میں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، اس کے بعد امریکہ ہے اور یورپین یونین ہے، تو مختلف ممالک کا انفلوئنس جو ہے وہ مختلف طریقہ کار سے بڑھتا جا رہا ہے. چائنا جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے اس وقت انڈیا کو، اور پاکستان جو ہے وہ بڑا کلوزلی چائنا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ سے مقابلے، اور چائنا امریکہ سے بہت آگے ہے. امریکہ میں بھی ملیٹریلی ان کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن زیادہ اکنامکلی اور باقی چیزوں کے حساب سے دنیا میں انفلوئنس کے حساب سے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. اس لیے امریکہ نے اسپیشل تھنک ٹینکس بنائے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ آنے والی صدی میں چائنا کے انفلوئنس کو اس طرح ظاہر کرنا. اب یہ جب دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ ایک ممالک دوسرے ممالک سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، فزیکل سیکیورٹی کے لیے بھی، اکنامک سیکیورٹی کے لیے، ٹریڈ کے لیے بھی، کامرس کے لیے بھی، اور آپس کے ڈائلاگ کے لیے بھی، تو اس میں اس کو کہنے میں یا اس کو انیشیٹو آفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے اسٹانس کو، جو آپ کا اپنا اسٹانس ہے، اس کو مقدم رکھنا ہوگا، اس کو مقدم. بالکل ٹھیک ہے سر. برگیڈ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.